بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں میرے تمام اہل محبین اور آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج صبح بھی میں کچھ گفتگو کر رہا تھا، تو آج یہ میری گفتگو اور میرا یہ جو آپ کے سامنے ویڈیو کے ذریعے آنا ہے، بہت اہم گفتگو ہے، بہت اہم ذکر ہے، بہت عام تذکرہ ہے۔ یہ عام بات نہیں یا عام ذکر نہیں، میں اس کو اپنے لیے یہ ذکر کرنا اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک بزرگ کو دیکھا ہوگا جس نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جو محنت کی، جو کوشش کی، اور اس بزرگ نے جو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کس طرح اس نے ایک صرف دیکھیں، اس کے اندر کوئی لالچ یا کوئی ایسی بات نہیں تھی، اس کے دل میں صرف ایک ہی بات تھی، وہ یہ تھی کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، اور اللہ کے گھر کے مزے جو ہیں وہ پانے ہیں، اللہ کے گھر کے جو نظارے ہیں وہ دیکھنے ہیں۔ اس بزرگ نے، جو ابھی یہ بزرگ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے کتنی محنت نہیں کی۔ یار، جس کا ہاتھ اٹھنے میں معذور ہو، کمر سیدھی نہ ہو پائے، ہاتھ میں عصا مبارک ہو اور پاؤں میں اللہ اکبر جوتے وہ بھی نہ ہوں، اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا ہے اور اس کے تجزیہ سنا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میں آج سے نہیں 15 سال سے کوشش کر رہا ہوں صرف عمرے پر جانے کے لیے۔ وسائل نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، زمین نہیں ہے، بیٹے نوکری والے نہیں ہیں، کاروبار نہیں ہے، کہتا ہے بکریاں چرانے کے لیے جاتا ہوں، جو اس سے اجرت ملتی ہے، جو پیسے آتے ہیں جس چیز کے وہ جمع کرتا ہوں، اس کے بعد وہی پیسوں کے پاسپورٹ بنواتا ہوں، پھر بولتا ہے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو گئی ہے، کرونا آ جاتا ہے، نہیں جا پاتا، پھر پیسے جمع کرتا ہوں۔ یار، آپ نے بھی عمرہ کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہے پچھلے دنوں، آپ نے بھی اللہ کے گھر کا طواف کیا ہوگا، میں نے بھی طواف کیا ہے اللہ کے گھر کا، آپ نے بھی وہاں کے نظارے دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں، مگر قربان جاؤں، جب اس بابا جی نے کہا کہ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا، پھر جو مجھے پیسے ملتے، میں دیکھیں گھر کی فکر نہیں ہے، دوسروں کی زمین پہ بیٹھا ہے، جھوپڑی لگا کر، وہ بھی اس دور میں تو لوگوں کے پاس ڈبل سٹوریاں، ٹرپل سٹوریاں، بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے جناب محل ہونے کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس یار یہ دیکھو گھر کا جو ہے نا اچھا سسٹم نہیں ہے۔ بابا جی کیا کہتا ہے؟ پیسے ملتے ہیں، میں جمع کرتا ہوں صرف اس لیے کہ میں عمرے پہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ پیسے ملیں گے تو میں زمین لوں گا، اپنا گھر بناؤں گا، بارش آتی ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، نہیں 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 نہیں، وہ کہتا ہے جب پیسے آئیں گے تو میں عمرے پہ جاؤں گا۔ اچھا، اگلی بات کرتے ہیں۔ بابا جی کہتا ہے کہ پاسپورٹ بنواتا ہوں، پاسپورٹ بنوانے کے بعد جناب
پھر کرونا آ جاتا ہے، پاسپورٹ میں نہیں جا پاتا، پیسے جمع نہیں ہو پاتے، تو چلا جاتا ہوں، پاسپورٹ کی میعاد ختم ہو جاتی ہے، پھر جناب پاسپورٹ رینیو کرواتا ہوں، رینیو کروانے کے بعد میں پھر ایجنٹ کو، ایجنسی والے کو پیسے جمع کرا کے آتا ہوں، پاسپورٹ دے کے آتا ہوں، بس پتہ نہیں چلتا میرا عمرہ آ گیا ہے۔ عمرے کے بعد جناب فلائٹ کا ٹائم آ گیا، جہاز میں بیٹھا اور اللہ کے گھر میں پہنچ گیا۔ اللہ کے گھر میں جب پہنچتا ہے تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا میں کیا کروں، موبائل چلانا بھی نہیں آتا، جاتا ہوں اللہ کے گھر کا نظارہ دیکھتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ مختصر میں بات بتاؤں، کہتا ہے جب میں نے اللہ کے گھر کے نظارے دیکھے تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ بابا جی کی آنکھوں میں دیکھے وہ چمک تو دیکھے، وہ عشق تو دیکھے، وہ گفتگو تو دیکھے بابا جی کی۔ بابا جی کہتا ہے کہ میں نے جب طواف کیا تو سبحان اللہ صفا مروہ پہ گیا، سبحان اللہ جب یہ سارے ختم کیے، سونے کے لیے جو کمبل یا بیگ لے کے آیا تو اس کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے۔ ارے جنہوں نے احرام باندھا ان کو پتہ ہوگا کیا کیفیت ہوتی ہے وہ یار۔ میرے رب نے دیکھے اس بابا جی کے اللہ تبارک و تعالی صدقے جتنے بھی مسلمان حاضری پر ہیں یا گئے ہیں یا ہوئی ہے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ جس طرح اس بابا جی کی حاضری تھی، اللہ اللہ۔ پھر جب آپ واپس آئے، کال کا پتہ نہیں، کچھ رشتہ داروں سے رابطہ ہوا، انہوں نے آ کے کپڑے دیے، ہوٹل پہ لے کے گئے، جیسا بھی معاملہ تھا۔ میں اس بابا جی کی اگر گفتگو ان کے عشق کے بارے میں، تو یار پہلے میں نے عشق پڑھا ہے، پہلے عشق پڑھا ہے بکوں میں، پھر عشق میں نے سنا ہے علماء سے، اللہ والوں سے۔ ارے اب تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ عشق آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ جو دیکھا ہوتا ہے نا وہ بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ہماری بھی حاضری ہوئی ہے، ہم نے بھی دیکھا یار وہ لوگ بھی تھے، حاضری قبولیت کا دیکھیں، وہ لوگ تھے جن کو بیٹوں نے کندھوں پہ طواف کرا رہے تھے، وہ بھی تو بزرگ تھے نا، ہے وہ مائیں تھی جن کو بیٹے کرسیوں پر، ویل چیئر پر عمرہ کروا رہے تھے، طواف کروا رہے تھے، وہ بیٹے تھے، وہ بیٹیاں تھی جن کو مائیں، جن کی اولادیں مختلف انداز میں خانہ کعبے کا طواف کروا رہی تھیں، مگر سبحان اللہ اس بابا جی کی زندگی پہ، اس بابا جی کی قسمت پہ اور اس بابا جی کی قابلیت پہ قربان جاؤں۔ ان کا جانے کا انداز دیکھیے، جب میرے آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر یہ حاضری دیتے ہیں، حاضری کے بعد واپسی کی طرف آتے ہیں، کبھی آنکھیں مدینے کو گنبد خضرا کو دیکھتی ہیں، کبھی آنکھیں پیچھے دیکھتی ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں، ننگے پاؤں کے ساتھ، دل بڑا بے چین ہے، کبھی گلی کی طرف دیکھتا ہے، کبھی دروازے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی میدان کی طرف دیکھتا ہے، اور کیا وہ انداز ہوگا دل کے اندر، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کیا شان ہے آپ کی۔ میرے رب کو ایسا انداز پسند آیا، پوری دنیا کو میرے رب نے یہ دکھایا، یہ ہوتے ہیں میرے محبوب کے غلاموں کا انداز۔ ارے آپ نے بھی حاضری دی ہوگی، آپ نے بھی عمرہ کیا ہے، ہم نے بھی کیا ہے، کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان سے ضعیف آئے ہیں، مختلف اندازوں میں گئے ہیں، مختلف اندازوں کے ساتھ حاضری دی ہے، مگر کیا خدا جانے کیسے حاضری تھی ہماری، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لیکن ان کی حاضری میرا رب نے صرف اپنے راز تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں
جگمگا کر اعلان کیا کہ میرے محبوب کے عاشقوں کا یہ عالم ہوگا، ان کے آنا بھی میرے لیے کم نہیں اور ان کا جانا بھی دیکھیں کم نہیں۔ اللہ نے ایسے ان کی حاضری قبول کی کہ پوری دنیا کے ایک ایک بچے کے منہ میں بابا جی کے اوپر رشک آ رہا ہے، دل کر رہا ہے کہ میں بھی اس کی زیارت کروں، میں بھی بابا جی سے بیٹھ کے مدینے کا ذکر سنوں، خانہ کعبہ کا تذکرہ سنوں، مدینے کی گلیوں کی باتیں کروں اور مکے کے شہر کے احوال سنوں۔ اللہ اللہ، میں ایک بات بتاؤں، جب میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بابا جی کی یہ گفتگو میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، کیونکہ آپ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، بلوچستان کا شہر پاکستان میں یہ واقع ہے اور بہت مالی طور پہ غریب ہیں، اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں غریب ہونے پر شرمندہ نہ ہوں بلکہ فخر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غریب کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غریب پر بڑا رحم فرماتا ہے، اللہ کا محبوب نے غریبوں کے ساتھ بڑا پیار فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ مالدار کے ساتھ نہیں، بھئی مالدار کے ساتھ تو ہر کوئی پیار کرتا ہے نا، کیونکہ اس کے پاس دنیا کا مال ہے۔ دنیا والوں کی تو ایک ادا ہے، جس کے پاس مال ہے وہ سب کے ہیں، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کا صرف خدا اور خدا کا رسول ہے۔ ایسی بات نہیں، بھئی یہ مال والے ہی ہیں، اللہ نے ان کو اتنا مال دیا اور ان کے تواصل سے کئی ایسے کام ہو رہے ہیں جن کی آپ سوچ بھی نہیں ہوگی۔ کچھ ایسے مالدار لوگ ہیں جو اپنے ماشاءاللہ رزق حلال میں سے ایسی دین کی خدمات کر رہے ہیں، آپ کی دور دور تک سوچ بھی نہیں جاتی ہوگی۔ ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، ایسے لوگ بھی ہیں مالدار۔ ارے مالدار ہونا رب کی بڑی نعمت ہے، پھر وہی مال رب کی راہ میں خرچ کرنا پھر رب کی بڑی نعمت ہے، کرم نوازی ہے۔ میں بہرحال میری یہ گفتگو بڑی ہو چکی ہے، میں صرف ایک اشعار آج دل کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے میں نہ نعت خواہ ہوں، نہ کوئی عالم دین ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں، ادنا سا بس ایک آپ کا بھائی شکل بنائی ہوئی ہے۔ تو وہ مجھے جو بچپن میں سنا کرتا تھا تو وہ دل کر رہا ہے بابا جی کی محبت میں، بابا جی کے پیار میں اور آقا دو جہان صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں وہ آپ کو اشعار سنوں۔ کیا فرماتا ہے؟ صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، میٹھے مدنی کی رنگی لایا حلیمہ کو لو پوچھ سجدے، میٹھے مدنی کی رنگی لایا حلیمہ کو لو پوچھ سجدے، کیویں جھولی کو آنی سمایا حلیمہ کو لو پوچھ سجدے، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ۔ بکریاں چراون جڈا اللہ دا نور گیا، امنا دا پاک جانی سونا حضور گیا، جتھے نبی پہ سمن بکریاں پیا پیر چومن، گرد نبی دے گھومن، کیویں جھولی کو آنی وسایا حلیمہ کو لو پوچھ سجدے، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ۔ بکریاں یہ بکریوں کا جو واقعہ تھا، اسی لیے مجھے یہ اشعار یاد ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت بابا جی کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کی حاضری کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی باادب حاضری نصیب فرمائے، اور ایسی حاضری اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو عطا فرمائے جیسے بابا جی کی ایک ایک ادا اللہ کو پسند آئی ہے، ہمیں بھی ایسی ادا اپنانے کی استقامت عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بابا جی کے کچھ احوال اور کچھ زندگی کے معاملات کی طرح۔